بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے. یہ ایک عظیم مہینہ ہے، رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس مہینے کو کھانے اور پینے کا مہینہ بنا دیا ہے. افطار کے وقت میں بہت زیادہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیتے ہیں جہنم کے آگ سے، لیکن وہی افطار کے وقت جو قیمتی وقت ہے، اس وقت میں ہم کھانے اور پینے میں لگ جاتے ہیں. اور اس کی تیاری میں جو دعا کا وقت ہے، تو دعا کے وقت میں ہم کھانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، وَيُنَادِي منادن، ایک آواز لگانے والا پیغام دیتا ہے. کیا پیغام ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر سے ہٹنے والا انسان واپس پلٹ آ اور خیر کی طرف. اور دوسری آواز وہ یہ کہ یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کا باغی باز آ جا برائیوں سے. یعنی برائیاں کرنے والا، طلب کرنے والا، تو اقصر رک جا گناہوں سے، برائیوں سے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آزاد کر دیتے ہیں بندوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بندوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ مہینہ جہنم کی خلاصی اور نجات کا مہینہ ہے. یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے روایتی مہینہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ بار بار یہ مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے. نہیں، بلکہ ہم نے کچھ عبرت اور کچھ اس سے نصیحت لینی ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کیا کام کرنا چاہیے اور کتنا عظیم مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت سنن ترمذی میں صحیح روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو باندھ دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے. اور فرمایا کہ وہی روایت کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، کتنا خیر والے لوگ ہیں، کتنے خیر والے لوگ وہ ہے جن کی زندگیوں میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر اس مہینے کو عطا کیا ہے. وہ لوگ یقیناً خوش قسمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نجات کے لیے ایک جو ہے مرتبہ یہ مہینہ پھر عطا کیا ہے کہ میرا بندہ شاید واپس آ جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں. تو اسی طرح رمضان باعث غنیمت کا مہینہ ہے. یہ ایک غنیمت کا مہینہ ہے اور اجر کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم زندگی اور پاک زندگی میں دو صحابہ کرام دونوں آپس میں بھائی چارہ ان کا بنا ہوا تھا. بھائی چارہ سے مراد یہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے. تو ایک سال پہلا وفات پا گئے اور دوسرے سال میں وفات پا گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے تذکرہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قلتم، تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جو ایک سال پہلا وفات پا چکے ہیں اور ایک سال بعد؟ قالوا، انہوں نے کہا دعونا لہو، ہم نے دونوں کے لیے دعائیں کی ہے، اس کے لیے یہ جو بعد میں فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کی ہے. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم نے یہ دعا بھی کی ہے اللہم الحقہ بصاحبہ، اللہ اس آدمی کو جو ایک سال بعد فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے صاحب سے جو سال پہلا فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ملا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، اللہ کے بندو جو تم کہتے ہو کہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے، ایک سال پہلے والے میت کے ساتھ، تو اس کی ایک سال کی نماز اور روزے کہاں پہ جائیں گے؟
نہیں، یہ اس سے زیادہ وہ شہید تھا، حالانکہ دوسری روایت میں ہے یہ اس سے زیادہ قیمتی انسان ہے، اگرچہ وہ رب کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ انسان جو اعمال کر چکے ہیں، روزے ایک مہینے کے رکھ چکے ہیں، تو یہ ایک عظیم انسان ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ انتہائی قدر کا مہینہ ہے، اور قدر کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے فرمایا انا انزلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اور وہ رات آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا رات ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو 1000 مہینوں کا آپ اندازہ لگا لے، کیلکولیٹ کر دے تو 83 سال بن جاتے ہیں ایک رات۔ تو کتنا عظیم مہینہ ہے، اور اس عظیم مہینے کو ہم جو ہے لغویات میں، ہم موبائل میں، فیس بک میں مثال یا کوئی اور چیزوں میں صرف کر دے، یقین کرے میرے بھائی اور دوستو، میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ ہم ضائع کریں گے اس وقت کو، اور پچھتاوا کریں گے ہم اس وقت کے متعلق کہ یا اللہ ہم نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا ہے۔ یہ قیمتی لمحات ہے، ان لمحات میں مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کا ورد اور دور کیا کرتے تھے۔ تو جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، اس سال جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو لہٰذا جوں ہی انسان کا عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن سے اور وابستگی پیدا کرے، اور قرآن کے اوپر تدبر کرے، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور ان مساجد کی طرف رخ کرے جن مساجد میں رات قیام اللیل کے وقت میں سپارے کا خلاصہ اور مضامین کا خلاصہ بھی، تدبر قرآن کا درس بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو آپ کے لیے سفارشی بن جائے گی۔ یہ کتاب جنت میں بھی اور اسی طرح قبر میں بھی خوبصورت انسان کے شکل میں آ کر کے، اور یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کہے گی کہ میں رب کا کتاب ہوں جو تم مجھے پڑھتا تھا، اور آج تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے میرے علاوہ۔ تو اسی طرح یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت سنان اس کا نام ہے، سنان وہ حج پہ نہیں جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سنان آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیاں دو تھی ہمارے پاس، ایک اونٹ پر میرا بیٹا اور شوہر حج پہ جا رہے ہیں، اور دوسری اونٹ پر گھر کے لیے پانی لاد کے ہمارا غلام لے آ رہا ہے، تو اب تیسرا اونٹ ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو رمضان جب آ جائے نا، حج پہ تو نہیں جا رہی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حج کیا پوری زندگی میں، فرمایا کہ چلو رمضان آ جائے تو اس رمضان میں آپ عمرہ کر لے، تو وہ عمرہ رمضان کے اندر وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ کتنا عظیم عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا ہے۔ اسی طرح اس رمضان کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے، یہ نہیں کہ گاڑی میں سفر کر رہے ہو، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 50-100 کلومیٹر آپ سفر کریں اور آپ کے منہ پہ دعا بھی نہ آ جائیں، اور پورا 20 کلومیٹر آپ ادھر ادھر سارے جائزے تو لیتے رہے اور آس پاس جو ہے شہروں کو دیکھتے رہے، لیکن آپ اللہ کے ذکر سے غافل رہے۔ تو یہ مہینہ تو میرے بھائی اور دوستو یقیناً کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ، یہ عمرے کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ ریاضات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھ لیجئے گا، اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔